السلام علیکم ناظرین ڈرامہ جانی سارے کے آنے والے ایک ساتھ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ فضا بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دعا سے کہتی ہے کہ آپ میری فکر چھوڑ دیں، آپ اپنے گھر کو بچائیں، مجھے تو لگتا ہے آپ کا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دعا کہتی ہے کہ میرا شوہر سرفراز جیسا بالکل نہیں ہے، وہ مجھ پر کبھی بھی شک نہیں کرے گا۔ فضا کہتی ہے کہ نوشیروان کو اب سب کچھ پتہ چل چکا ہے کہ آپ کا ماضی میں سرفراز کے ساتھ تعلق رہ چکا ہے، اب وہ آپ کو کبھی بھی ایسا ہرگز کرنے نہیں دے گا۔ دعا کہتی ہے فضا کو کہ آپ کو یہ کیسے پتہ ہوا؟ فضا کہتی ہے مجھے سب کچھ معلوم ہے اور آئندہ تم کبھی بھی سرفراز سے کسی قسم کی ملاقات بھی نہیں کرو گی۔ دعا کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تو ملاقات صرف آپ کے لیے کر دی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اور اگر میں نے آپ کا پیچھا چھوڑ بھی دیا تو وہ سرفراز آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کرتا رہے گا۔ آگے فضا بولتے ہے کہ یہ میری زندگی ہے، وہ میرا شوہر ہے، جیسا سلوک بھی میرے ساتھ کرے گا مجھے قبول ہے۔ دعا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن میں کر رہی ہوں۔ فضا کہتی ہے خدا رہا ایسا مت کرنا، تم اب اپنے گھر کو بچاؤ، اگر تمہیں نوشیروان نے چھوڑ دیا تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ بات سن کر دعا بھی پریشان ہو جاتی ہے اور تھوڑی بہت پیچھے بھی ہٹ جاتی ہے، کیونکہ اسے پہلے نوشیروان غزنوی نے بھی بتا دیا تھا۔ ناظرین آنے والے ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے جعفر تو نوشیروان کو دیکھتا ہے اور وہ بہت پریشان بیٹھا ہے۔ جعفر کہتا ہے کہ صحیح اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نوشیروان کہتا ہے اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو بھی سزا دینی ہوگی میں خود دے دوں گا۔ جعفر کہتا ہے صحیح، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو دعا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے کہ اس نے اتنا بڑا آپ کو دھوکہ دیا۔ نوشیروان کہتا ہے جعفر ایسا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا، میں نے اس سے محبت کی ہے اور ایک چھوٹی سی غفلت سے میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ نوشیروان جعفر سے کہتا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں دعا کو نہیں چھوڑنے والا۔ نوشیروان کہتا ہے کہ یہ تصویریں مجھے کشمالہ نے سینڈ کی ہے، ہو سکتا ہے کہ کشمالہ کی پھر سے کوئی چال ہو۔ جعفر کہتا ہے کہ بالکل یہ تصویریں کشمالہ نے ہی سینڈ کی ہیں، لیکن وہ جھوٹ تو نہیں بول رہی نا۔ اب نوشیروان کہتا ہے کہ میں اب کشمالہ کو زیادہ دیر تک اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا، میں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ وہ دعا کو ہر بار ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے اور ہم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں اور اختلافات پیدا کرتی رہتی ہے، میں اب اسے طلاق دے کر اس گھر سے بھی نکال دوں گا۔ آنے والے ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے خضر اور سرفراز کی ملاقات ہوگی۔ سرفراز کو خضر کہے گا کہ اگر تمہارا رویہ یہی میرے ساتھ رہا تو میں تمہاری بہن سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ سرفراز کہتا ہے تو نہ کرو، مجھے اس میں کیا لینا دینا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ نہ کرو۔ خضر یہ سن کر بہت ہی پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے اور جو تم نے اپنی بیوی کے ساتھ رویہ رکھا ہے کیا وہ اچھا ہے؟ سرفراز کہتا ہے وہ میری بیوی ہے، جیسا بھی اس کے ساتھ تعلق کروں تمہیں کیا اس میں لینا دینا۔ خضر کو سرفراز کہتا ہے اگر تمہیں اتنی ہمدردی ہو رہی ہے تو اس کو لے کر جا سکتے ہو۔ خضر یہ سن کر بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے، سرفراز کو کہتا ہے کہ افسوس تم جیسے شخص سے میرا واسطہ پڑ گیا ہے۔ خضر کہتا ہے میں تو انکل سے بات کر چکا تھا کہ میں سنبل کو لے جاتا ہوں، لیکن اب بالکل اسے نہیں لے کر جاؤں گا، اسے چھوڑ دوں گا۔ آنے والے کے ساتھ میں یہ دیکھیں کہ اماں صحیح بہت ہی پریشان بیٹھی اور دعا کو کہتی ہے کہ دعا ہم نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اتنا بڑا ہمیں دھوکہ دے گی۔ دعا کہتی ہے کہ اماں جی میں نے آپ کو کوئی دھوکہ بھی نہیں دیا، میں بھی نوشیروان سے محبت کرتی ہوں۔ اماں صحیح کہتی ہے آپ سرفراز سے ملاقات کر رہی ہیں؟ وہ دعا کہتی ہے کہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میری بہن کا گھر بچ جائے۔ سرفراز پہلے بھی ایک بچہ سے فضا کا کھو دیا تھا، اس نے دھکا مار کر، لیکن اب فضا ماں بننے والی ہے اور اب بھی ایسا کر رہا ہے، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ اماں صحیح کہتے بیٹا میں تو یقین کر لوں گی، لیکن نوشیروان کو تم کیسے بتاؤ گی؟ وہ تمہاری بات کا یقین کرے گا؟ وہ بہت ہی پریشان بیٹھا ہے۔